कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलती है, यकीनन इसमें अकल वाले के लिए बड़ी कसम है। 10 रातों से मुराद दुल्हिज्जा का पहला अशरा है, पहले 10 दिन जो इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे। और अगर महीना 30 का हुआ तो फिर कब से शुरू हो जाएंगे? परसों से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन यानी अशरा जुल्हिज्जा है। यानी पूरे साल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं? जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। लिहाजा इन 10 दिनों में जब इंसान कोई भी नेक अमल करता है तो वो नेक अमल भी अल्लाह ताला को बाकी दिनों में किए हुए नेक अमल से ज्यादा पसंदीदा है। आम दिनों में हम जो कुछ नेकियां करते रहते हैं उनका अजर सवाब भी मिलता है, लेकिन इन दिनों में जब खास तौर पर कोई अच्छा अमल करता है तो उसका अजर सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को कोई नेक अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं जितना कि इन दिनों में पसंदीदा है, यानी अशरा जुल्हिज्जा। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकला हो फिर कुछ वापस न लाया, यानी जान भी जाए उसकी, शहीद हो जाए और उसका जो घोड़ा है वो भी मारा जाए और उसका जो असलहा है वो भी चला जाए, यानी कुछ भी वापस नहीं आया, सब कुछ अल्लाह की राह में चला गया, उसका अमल बहरहाल सबसे ज्यादा पसंदीदा है या सबसे ज्यादा आगे है। वरना बाकी जितने भी लोग जो कुछ भी नेक काम कर रहे हैं साल भर में, उन सब से अफजल है वो काम जो इन 10 दिनों में हम करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, रमजान का आखिरी अशरा जिसकी रातें ज्यादा अफजल है और जुल्हिज्जा का पहला अशरा जिसके दिन ज्यादा अफजल है। तो इससे ही पता चलता है कि इन दिनों में इंसान को फिर खासतौर पर अच्छे कामों की तरफ रग़बत करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक जुल्हिज्जा के 10 दिनों में नेक अमाल बहुत ज्यादा पाकीज़गी और बहुत बड़े सवाब का बायस है। तो इससे हमें 2 चीजें मिलती। नंबर 1 पाकीज़गी, ठीक है, यानी हमारे गुनाहों की माफी का जरिया है, हमारे तज़किया का जरिया है इन दिनों के नेक अमाल, और दूसरे ज्यादा सवाब का जरिया है। यानी आमतौर पर जैसे एक नेकी का अजर 10 गुना है तो इन दिनों में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक अशरा जुल्हिज्जा के दिनों से बेहतरीन कोई दिन नहीं। एक आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या ये अफजल है या इनकी गिनती के बराबर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना अफजल है? यानी 10 बार। आपने फरमाया इनकी गिनती के बराबर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज्यादा ही अफजल है, सिवाय उस शख्स के जिसका चेहरा मिट्टी में मिला दिया गया हो, यानी वो शहीद हो गया हो। तो जब इतना बड़ा मौका आ रहा है हमारे सामने तो हम उसको यूं ही गंवा दें, ये नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमारी जिंदगी में ये दिन आते भी हैं या नहीं, हम उससे पहले ही ना दुनिया से चले जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन 10 दिनों की प्लानिंग करें कि हमने क्या क्या करना है। सिर्फ वो काम काफी नहीं जो हम हर रोज नेकी के काम करते रहते हैं, मसलन जो रूटीन में नवाफिल पढ़ रहे हैं या सदका खैरात कर रहे हैं, या और नहीं, मजीद भी करना है। सहाबा इन दिनों में अनथक मेहनत किया करते थे। सईद बिन जुबैर जुल्हिज्जा के 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते कि लगता कि वो इसकी कुदरत नहीं रखते, यानी अपने आप को इतना थका देते कि लगता कि बस अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आखिरी दर्जे तक। अब नेक अमाल में से अफजल अमल जो इन दिनों के लिए पसंदीदा है वो अल्लाह का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं है और न ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से महबूब है, यानी ना दिन इन दिनों से अफजल है और कोई और अमल इससे अफजल नहीं। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद। अब इसके लिए ये जो कलमा ना सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये इन तीनों कलिमात का मजमुआ है और इसमें सुब्हान अल्लाह का इजाफा भी है। आता है आपको? ये पढ़िए जरा।
ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتی ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں اور دونوں تکبیرات پڑھتے ہیں، یعنی مل کے بھی پڑھتے ہیں. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے ہیں، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. بچوں سے پڑھوائیے. اسی طرح کلاس روم میں جیسے صبح آئے ہیں آپ، کلاس شروع ہونے سے پہلے تکبیرات پڑھ لیجیے، پھر ہر کلاس ختم ہونے کے بعد اس سے پہلے تو وہ لگا دی جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں تکبیرات لگا دیں. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تکبیرات پڑھیں، لگا نہیں دیں بلکہ پڑھیں، خود پڑھیں. ٹھیک ہے، سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، تو خود پڑھیں. تو آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے. اگر ٹیچر بھول جائے تو آپ یاد کرا دیں گے. اگر ساری کلاس میں سے صرف ایک کو بھی یاد آ جائے تو اونچا پڑھنا شروع کر دے، باقی لوگ اس کو سن کے پڑھ لیں گے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی سہولت ہو لیکن پڑھیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا، سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو خیر سپیکرز ہیں، اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں. جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں. اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر اسی طرح یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے. کون سا دن؟ 9 ذی الحج کا دن. صحیح ترغیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی تھک تھکا کے آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں.
بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے دعا کریں تو وہاں نہ صرف یہ کہ ان کی بخشش ہوگی بلکہ باقی لوگوں کی بھی بخشش ہوگی، اور خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی کہ یہ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر ساری فضیلتیں 9 ذی الحجہ پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ 10 ذی الحجہ جو ہے، جو عید کا دن ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن جو بہت اہم کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں پہ پیسے جمع کرا لے، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈالے۔ کہ کچھ لوگ محنت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ دور دراز علاقوں میں قربانی کے جانور پہنچاتے ہیں، گوشت پہنچاتے ہیں، تو ہم خود تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر ہر شخص یہ کام کرنے لگے تو ناممکن ہے، کیونکہ جانوروں کی ٹرانسپورٹیشن یا خود ایون سفر کر کے وہاں جانا، یہ سب کچھ بڑی مشکل کام ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے ہم پیسے جمع کروا دیں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے حصے کا بھی کام کر دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے الہدا کا قربانی پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ چلیے اب تک تکبیرات ذرا پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔